السلام علیکم دوستو۔ حالیہ دنوں کی بات کریں تو اس وقت ملک ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے دستوں گریباں نظر آتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے ایک نہ ختم ہونے والا تنازع جاری ہے، جو وقتاً فوقتاً مختلف وجوہات کی بنا پر شدید نوعیت اختیار کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم 40 سال پہلے کی بات کریں تو صورتحال آج سے یکسر مختلف تھی۔ ایران اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا دشمن نہیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا اتحادی ہوا کرتا۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کو امریکہ کی بغل بچہ ریاست کا خطاب دیا جاتا تھا، جو آج کل اسرائیل کو حاصل ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب ایران ایک جمہوری ملک نہ تھا، بلکہ اس پر رضا شاہ پہلوی نامی ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ یہ ایک انتہائی عیاش اور دولت پرست حکمران تھا، جسے امریکہ ہی کے آشرواد سے تخت ایران نصیب ہوا۔ اسے اپنے اقتدار اور اپنے امریکی آقاؤں پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے نہ صرف شہنشاہ کا لقب اختیار کیا، بلکہ یہ ایران کا تعلق اس سرزمین پر 3000 سال سے قائم شہنشاہیت سے جوڑتا۔ اس دور کے ایران کا مذہب اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ خواتین اور مردوں کے میل جول میں جو آزادی ہمیں مغربی معاشروں میں نظر آتی ہے، ایران ان سب پر بازی لے جا چکا تھا۔ اس دور کے ایران میں عورتوں کے حجاب پہننے پر مکمل پابندی آئی تھی۔ مقامی پولیس کو یہ احکامات تھے کہ اگر کوئی عورت حجاب پہنے یا سر ڈھانپے نظر آئے تو اس کا حجاب اس کے چہرے سے نوچ لیا جائے۔ انقلاب سے پہلے ایران میں اس اسلام مخالف رسم کے خلاف درجنوں مظاہرے ہوئے، جن میں سینکڑوں افراد کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا جاتا۔ دوسری طرف عورتوں کی آزادی کے نام پر تمام ایرانی معاشرے کو عریانیت اور فحاشیت کی ایک تصویر بنا دیا گیا تھا۔ ایران میں جا بجا ایسے سوئمنگ پول اور حمام بنائے گئے تھے کہ جن میں مرد و خواتین بیک وقت نہاتے۔ سڑکوں پر مختصر لباس میں ملبوس خواتین اپنے مرد ساتھیوں کے ہمراہ بوس و کنار میں مصروف نظر آتی، تو دوسری طرف اس ملک کے تعلیمی ادارے نیم برہنہ خواتین کے اجتماع کا منظر پیش کرتے۔ اس دور کے ایران میں بننے والی فلمیں اخلاقی اعتبار سے اس قدر گری ہوئی ہوتی کہ جن کا موازنہ آج کی مغربی فلم انڈسٹری سے کیا جاتا ہے۔ فیشن انڈسٹری میں فرانس کا شہر پیرس آج ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا بھر میں رائج ہونے والے فیشن پیرس ہی سے نکلتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی اہمیت 40 سال قبل ایران کے شہر تہران کو بھی حاصل تھی۔ جو لباس اس شہر کی خواتین زیب تن کرتیں،
وہ مغربی معاشروں میں ایک فیشن بن جاتا۔ اس دور میں ایران کی عورت کو فیشن اور ماڈرن طرز زندگی کا علم بردار سمجھا جاتا۔ زیر نظر تصاویر میں آپ اس دور کے ایران میں رائج یانیت اور اسلام سے دوری بخوبی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ تصویر ایران کی تیسری ملکہ فرا دیبا کی ہے۔ یہ تمام گمراہیاں اور اسلام سے دوری ایران اور امریکہ کی قربت کا نتیجہ تھی۔ اس دور میں امریکہ ایران کو اپنے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین کے خلاف ایک قریبی اتحادی قرار دیتا، اس کو ہر طرح کی فوجی، سیاسی اور مالی امداد سے نوازتا۔ بدلے میں ایران کے تیل اور اس کی معیشت پر مکمل طور پر امریکہ کا اختیار تھا۔ اس وقت ایران میں امریکی کمپنیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا اپنا ایک الگ چیمبر آف کامرس ہوا کرتا۔ مشرق وسطی میں امریکن خفیہ ایجنسی CIA کا مرکزی دفتر ایران کے دارالحکومت تہران میں ہوا کرتا۔ امریکہ ہی کی ایما پر شہنشاہ رضا شاہ پہلوی نے اسرائیل کے قیام میں ہر ممکن کردار ادا کیا۔ اس نے نہ صرف اسرائیل کی نومولود ریاست کے لیے وسائل فراہم کیے بلکہ اپنے ملک میں بسنے والے یہودیوں کو وہاں منتقل ہونے کی سہولیات بھی فراہم کی۔ اسی شہنشاہ نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو اپنا آفس تہران میں کھولنے کی اجازت دی۔ اس دور کے ایران میں نماز عصر کی ادائیگی پر مکمل پابندی عائد تھی۔ یہی وہ وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر ایران کے مذہبی حلقوں اور عربوں سے شہنشاہ کے اختلافات پیدا ہوئے۔ اس دور کے ایران کو لوگ زوال پذیر ہوتی سلطنت روما سے تشبیہ دیا کرتے، کیونکہ اس مملکت میں بے حیائی، کرپشن، ناانصافی اور غربت اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں روح اللہ خمینی نامی ایک شخص منظر عام پر آئے اور 1964 میں کی گئی اپنی ایک شہرائے آفاق تقریر سے تخت شاہی کے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہنشاہ نے انہیں ایک بڑا خطرہ محسوس کرتے ہوئے صرف 7 دن بعد ایران سے جلا وطن کر دیا۔ امام خمینی کچھ عرصہ ترکی اور پھر عراق میں رہنے کے بعد فرانس میں پیرس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں نوفل لوشیتو میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہیں سے امام خمینی نے انقلاب ایران کی تحریک کا آغاز کیا۔ رفتہ رفتہ اس تحریک نے اس قدر زور پکڑا کہ ایران کی ساری عوام امام خمینی کے ہمراہ ہو گئی اور شہنشاہ ایران کو ملک کی خفیہ ایجنسیز اور امریکی حمایت کے باوجود 1979 میں اپنی جان بچا کر ایران سے فرار ہونا پڑا۔
1979 में ही इमाम खुमैनी 17 साला जिला वतनी काट कर ईरान वापस लौटे और यहाँ एक ऐसे निजाम का निफाज किया जहाँ औरतों के बेपर्दा बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ईरान से अमरीकी असरात का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। इसके सिफारत खानों को आग लगा दी गई और सिफारती अमले को मुल्क बदर कर दिया। दूसरी तरफ शहंशाह ईरान बेपनाह दौलत का मालिक होने के बावजूद मुल्कों सियासी पनाह हासिल करने की खातिर भटकता रहा, लेकिन इसके अमरीकी आकाओं समेत दुनिया के किसी भी मुल्क ने इसे पनाह देने से इनकार कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद ये दौलतमंद शहंशाह कैंसर की बीमारी के सबब मिस्र के एक अस्पताल में इस दुनिया से रुखसत हुआ। वक्त गुजरता रहा और 40 साल बीत गए। इमाम खुमैनी 1989 ईस्वी में दौराए कल्ब के बाइस इस दुनिया से रुखसत हुए और इनके बाद ईरान के रहबरी मौज़्ज़म यानी सुप्रीम लीडर का ओहदा आयतुल्लाह खामेनी ने संभाला, जो आज तक ईरान की किस्मत का हर छोटा और बड़ा फैसला लेने के मजाज हैं। लेकिन इनकलाबे ईरान के बाद से आज तक ईरान और अमेरिका के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात कभी इस्तेवार न हो सके। जहां अमेरिका ने ईरान पर बहुत सी इक्तिसादी और मुआशी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, वहीं ईरान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी चलता रहता है, जो हालिया दिनों में अपने उरूज पर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान समेत मशरिक़े वुस्ता के तमाम ममालिक में अमनो अमान कायम हो और ये खित्ता अब मजीद जंगो जदल का मैदान ना बने। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।